درود پھر بھی آل محمد کی ذات پہ مل کے پڑھیں بلند آواز میں۔ اگر آپ تکلیف نہ سمجھے تو نظر اللہ نیاز حسین سب دو قدم آگے ہیں۔ آپ اتنے تشریف فرمائیں، جتنے آپ تشریف فرمائیں سب دو قدم آگے ہیں، ذرا کلوز ہو کے بیٹھے تاکہ مجلس کا ایک ماحول بن جائے۔ کافی سارے عزادار تشریف فرمائیں، صلوات کی آواز کم ہے۔ رسول خدا کا یہ فرمان ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو جتنی آپ علم کے شہر سے خیرات حاصل کرتے ہیں اتنی بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائیں آل محمد کی ذات پہ۔ نہیں ایسے نہیں، درود آل محمد کی ذات پہ ایسا پڑھیں کہ کم از کم 14 راضی ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی العبد المؤید و رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمدی، اول العدد و صاحب الابد، النبی العربی الابتہی القرشی المکی المدنی ہاشمی تہامی، ابی القاسم و ابی الزہرا محمد صلی اللہ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام۔ بہت بڑا واسطہ ہے کہ امام حسین کے چہرے سے غم ہٹانے والا اللہ، جو امام حسین کے دور کر سکتا ہے وہ میرے اور آپ کے بھی دور کر سکتا ہے۔ اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ دعا ہے پروردگار عالم بانی مجلس انکل سجاد، انکل محمد علی کے عزت باختری اس کمال میں مزید اضافہ فرما۔ میں منت کروں گا، ضرور آمین کہیے گا میرے مالک، یہ جتنے بھی ہاتھ بلند ہیں تجھے بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ اس عزت والی بارگاہ سے کوئی ہاتھ بھی خالی واپس نہ جائے۔ میرے مالک جو لوگ بے اولاد ہیں تجھے شہزادہ علی اصغر کا واسطہ، خصوصاً میرے چاچے منتظر بے اولاد ہیں، جملہ جتنے سادات مومنین بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے مالک میرے مالک میرے مالک جو لوگ بیمار ہیں تجھے بیمار کربلا کا واسطہ، بیمار کربلا کیوں کہوں، ایسے کیوں نہ کہوں، تجھے مسیح کربلا کا واسطہ، ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ میرے مالک جو لوگ اس فانی جہان سے کوچ کر گئے ہیں، خصوصاً دادا جان ذاکر اہل بیت بابا ریاض حسین شاہ صاحب رتوال، وہ آج کی مجلس کے بانی تھے، جملہ جتنے سادات و مومنین ذاکرین عظام علماء کرام اس فانی جہان سے کوچ کر گئے ہیں، میرے مولا ان سب کے درجات مزید بلند فرما، انہیں جوار معصومین میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ میرے مالک عزادار گھر کی بہنوں کے نصیب اچھے کر، عزادار گھر کے بھائیوں کے رزق میں اضافہ فرما، جس کے دل میں جتنی حسرت ہوگی وہ اتنی بلند آمین کہے گا۔ میرے مالک مجھ سمیت تمام دلوں کی حسرت، ہم سب کو جلد از جلد 14 معصومین کا زوار بنا۔ جتنی آپ نے آمین ابھی کہی ہے اس سے بلند آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے ذکر کی عزت کا واسطہ، ہم پانی کے ہوتے ہوئے پیاسے ہیں، ہمارے 12ویں آقا مہدی برحق کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جو بندہ چاہتا ہے جلد از جلد امام زمانہ سرکار کا ظہور ہو، جتنی طاقت اور توفیق کربلا والوں نے آپ کو درود پڑھنے کی عطا کی ہے، کم از کم اتنی بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائے آل محمد کی ذات پہ۔
میں نے عرض کیا جتنی طاقت آپ کو امام حسین نے درود پڑھنے کی عطا کیا ہے، قرض سمجھ کے نہیں فرض سمجھ کے اتنی طاقت لگا کے مل کے بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائے آل محمد کی آواز کھولیے گا اس کی۔ سامعین گرامی قدر، معزز سامعین، جتنے آپ سردار تشریف فرمائیں میرے سامنے یا وہاں پہ جتنے آپ تشریف فرمائیں، سدا سکھی رہیں، سدا آباد رہیں، سوائے غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہیں۔ مخدومہ آپ کا ایک ایک قدم چل کے آیا، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ جو مجھ سے پہلے پڑھ گئے، جنہوں نے میرے بعد پڑھنا ہے، مجھ حقیر سمیت تمام کی ڈیوٹی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہمیں اس کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ جناب اجازت دیتے ہیں کہ جلدی سے دو باتیں آپ کے حوالے کروں۔ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ چونکہ بابا ریاض حسین شاہ صاحب وہ اس مجلس کے بانی تھے، چاچو جان توقیر عباس رتوال صاحب وہ بھی اس مجلس کے بانی ہیں، اور میں بھی اس مجلس کا بانی ہوں۔ سجاد انکل کا حکم، توقیر چاچو کا حکم کی تعمیل ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا۔ اس مقام پہ پہلی حاضری جناب کے معیار سماعت سے ناواقف ہوں، لیکن اتنا جانتا ہوں میرے ساتھ وہ بندہ ضرور بولے گا جس کو ماں کی گود میں آتے ہی یہ پتہ چل گیا تھا کہ میری ماں نے مجھے اتنی منتو اور مرادوں کے بعد اللہ سے مانگا ہی حسین کے ماتم کے لیے ہے۔ یاد رکھیے گا، اس مقام پہ پہلی حاضری ہے، میں پڑھ پہلی بار نہیں رہا، تو بڑی تعریف سنی اس مجمع کی۔ میں ایک بات سے آغاز کرتا ہوں، پھر مجھے پتہ چلے گا بھئی میں نے کتنا پڑھنا ہے اور کتنا زور لگا کے پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، میں وہ علی نہیں پڑھنے جا رہا جو 13 رجب سے شروع ہوتا ہے اور 21 رمضان پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے نہیں پتہ علی بادشاہ کب سے ہیں، لیکن آپ کے رہوار معرفت کو امیز کرنے کے لیے میں چند مصرے پڑھ رہا ہوں، اور یہیں سے مجھے جناب کا ماحول بھی پتہ چل جائے گا، مزاج بھی پتہ چل جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں، انوار کے کلزم تھے نہ مٹی کے یہ بر تھے۔ یاد رکھیے گا، خان گڑھ والوں، ادب کے دائرے میں رہ کے پڑھنے کا عادی ہوں، ادب کے دائرے سے باہر ہونے کا ہرگز عادی نہیں ہوں۔ ادب کے ہی موتی ہیں جو جناب کے حوالے کرنے ہیں۔ بات اچھی لگے تو بڑا دور کا سفر کیا ہے جناب کے چہروں کی زیارت کے لیے، تو مجھے میرے سفر کی قیمت دے دیجیے گا۔ انوار کے کلزم تھے نہ مٹی کے یہ بر تھے، اس سطر پہ توجہ رکھیے گا۔ انوار کے کلزم تھے نہ مٹی کے یہ بر تھے، سجاد انکل، انوار کے کلزم تھے نہ مٹی کے یہ بر تھے، مسجود کو سجدے تھے نہ سجدوں میں اثر تھے، توحید کے مخبر نہ رسالت کے سفر تھے، ارے نہ آنکھ نہ پردہ نہ وہ پردے میں خفی تھا، اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا۔ جی ہاں، سلامت رہے، آباد رہے۔ انوار کے کلزم تھے نہ مٹی کے یہ بر تھے، مسجود کو سجدے تھے نہ سجدوں میں سر تھے، توحید کے مخبر نہ رسالت کے سفر تھے، نہ آنکھ نہ پردہ نہ وہ پردے میں خفی تھا، اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا۔ سارے ابھی میں نے بات مکمل نہیں کی، میں نے چند سطریں ہی پڑھی، کافی سارے عزادار بول پڑے، ہاتھ اٹھ گئے، تائید میں شامل ہو گئے۔ مجھے امید ہے کہ جب میری بات پوری ہوگی تو ہر عزادار بولے گا 4 سال کا سن میرے مولا علی بادشاہ کا۔ یہ بات نہ کروں تو پھر سطریں پڑھنے کا مزہ نہیں آئے گا۔ میں نے ہرگز آپ کو تھکانا نہیں ہے، میں نے زیادہ لمبا نہیں پڑھنا بھئی، یہ نہ ہو کہ بھئی خطیب بندہ ہے تو یہ 1.5 گھنٹہ پڑھ جائے گا، ہرگز نہیں۔ بس جہاں تک آپ سفر کریں گے وہاں تک نالین عباس صاحب کے ساتھ سفر کرے گا۔ 4 سال کا سن میرے مولا علی بادشاہ کا۔ آپ کو پتہ ہے اکثر بچے ماؤں کو تنگ کرتے ہیں، ایک منت کرتا ہوں، یہ جو ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہیں مولا کا واسطہ ہے، ہاتھ کھولیں اپنے۔ بندہ شیعہ ہو کے ہاتھ باندھ لے پھر مزہ تو نہیں آتا۔ کبھی دائیں سے آتے ہیں، کبھی بائیں سے آتے ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں، یا علی کرنا کیا چاہتے ہو؟ علی فرماتی ہیں، اماں آپ کو
ایک وقت یاد کروانا چاہتا ہوں. اچھا مجھے اتنی بات بتائیں, چھوٹا سا بچہ ہو, چھوٹا سا بچہ, وہ اپنے ماں باپ کو آ کے ان کی شادی کی ساری ہسٹری بتا دے, بندہ حیران ہی ہوتا ہے نا. بندہ حیران ہوتا ہے, بھئی پیدا یہ بعد میں ہوا ہے, اس سے پہلے کی بات کیسے پتا؟ پیدا بعد میں ہوا ہے. یہاں پہ بندے کے ہونا علی ولی اللہ, بندہ جملہ سن کے سمجھ کے چپ رہ جائے, میں مانتا ہی نہیں ہوں. پیدا بعد میں ہوا ہے, باتیں یہ پہلے کی کر رہا ہے. بی بی کہتی ہیں یا علی یاد کیا کروانا چاہتے ہو؟ علی فرماتی ہے اماں یاد کریں جب آپ کا میرے بابا کے ساتھ عقد ہوا. آپ نے توجہ نہیں کی, مولا کا واسطہ ہے. یہ جتنے پچھلے سردار ہیں, جتنے اگلے ساتھ دیں گے, جب آپ کا میرے بابا کے ساتھ عقد ہوا, جب آپ کا میرے بابا سجاد انکل, جب آپ کا میرے بابا کے ساتھ عقد ہوا, اماں ایک دن آپ کا دل کیا کہ آپ سیر کو جائیں. اماں آپ نے میرے بابا سے کہا میرا دل ہے کہ میں سیر پہ جاؤں. اماں آپ نے اپنی کنیزوں کو ساتھ لیا, آپ سیر پہ گئی. اماں آپ نے اپنی کنیزوں سے کہا میں نماز پڑھتی ہوں, تم جاؤ سیر کرو. اماں آپ نے اپنے خیمے میں نماز پڑھنی شروع کر دی. اماں نماز پڑھ کے آپ باہر نکلی, یا آپ کے سامنے جنگل کا ایک بھوکا شیر آیا جس کی زبان پہ علی ولی اللہ کی مہر ہے. وہ اتنا بولے گا کہ اس کی واہ واہ کی آواز نجف تک جائے گی, باقیوں کو چھٹی ہے. اماں جنگل کا ایک بھوکا شیر آیا, اماں آپ نے وہ ورد کیا جو ہر وقت آپ کی تسبیح پہ ہوتا تھا. آپ نے کہا یا فارس الحجاز ادرک لی, یا فارس الحجاز ادرک لی, یا فارس الحجاز ادرک لی. یا اماں آپ کے ذہن میں وہ ورد آیا جو میرے نانا نے آپ کو ڈولی میں بٹھاتے ہوئے بتایا تھا کہ بیٹا جب بھی مشکل بنے ایک دفعہ کہہ دینا یا قاہر لدو ہے یا والی الولی, یا قاہر لدو ہے, نہیں والی بادشاہ کا شیعہ جو اب بھی چپ رہ جائے, یا قاہر لدو ہے یا والی الولی. اماں آپ نے کہا یا قاہر لدو ہے یا والی الولی. ایک نکاب پوش گھوڑا سوار آیا, اماں اس نے شیر کی پشت پہ تلوار ماری, شیر زمین میں دفن ہو گیا. اماں وہ جانے لگا, آپ کے گلے میں 12 مونجو والا ہار تھا. آپ نے کہا نہ غریب گھر کی بیٹی ہوں, نہ غریب کی زوجہ ہوں, تو نے جو مدد کی ہے یہ اجرت لیتا جا. بی بی حیران ہوگی, کہتی ہے یا علی تمہیں کیسے پتا؟ مجھے ممبر کی قسم. علی نے جیب میں ہاتھ ڈالا, ماں کے ہاتھوں پہ ہار رکھ کے کہتے ہیں اماں گن لے کوئی مونجی کام تو نہیں. ہائے 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 ہائے, آپ آد رہے ہیں جی ہیں نا ابھی بھی نہیں سارے جی ہیں. اماں گن لے کوئی موتی کم تو نہیں. میں چاہتا تھا جناب کا معیار ہے یہ یہاں پہ, آپ ہیں ابھی یہاں پہ, رہ گیا ہے ایک سٹیپ, وہ سٹیپ پورا کیجئے گا. انوار کے کلزم تھے نا مٹی کے یہ بر تھے. میں بات مکمل کر رہا ہوں, تکی جا چوں ایک منت کرتا ہے نہ لینے پاس. جس بندے کے گھر کا چولہا میرے مولا علی بادشاہ کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے, یہ پہلے عزادار سے لے کے آخری عزادار تک, جس بندے کو یہ یقین ہے کہ جو رزق میں کھا رہا ہوں, میرے بیوی بچے کھا رہے ہیں, میرے ماں باپ کھا رہے ہیں, میرے بہن بھائی کھا رہے ہیں, وہ رزق آتا ہے نجف کے والی کی جوتی کا صدقہ. وہ بندہ میرے ساتھ اتنا بولے گا باہر والے عزاداروں تک اس کی واہ واہ کی آواز جائے گی. معذرت کے ساتھ جس کا رزق میرے مولا کی جوتی کے صدقے میں نہیں آتا وہ داد جیب میں رکھے اور گھر لے جائے, مجھے اس کی داد کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جس کا رزق میرے مولا کی جوتی کے صدقے میں آتا ہے وہ نہ بولا تو نالین عباس گھر تک نہیں, اس بندے سے قبر تک دکھی جائے گا. انوار کے کلزم تھے نہ مٹی کے یہ بر تھے. مولا علی بادشاہ آپ کا شیعہ نہ چپ رہ جائے, باقیوں کو چھٹی ہے. انوار کے کلزم تھے نہ مٹی کے یہ بر تھے, مسجود کو سجدے تھے نہ سجدوں میں یہ سر تھے, توحید کے مخبر نہ رسالت کے سفر تھے, نہ آنکھ نہ پردہ نہ وہ پردے میں خفی تھا. اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا, رتبہ نہ ندا اور نہ مندوب کی آنکھیں, جاذب تھا نہ جذبہ تھا نہ مجذوب کی آنکھیں, اگتی نہ محبت تھی نہ محبوب کی آنکھیں, یوسف کا سراپا تھا نہ یعقوب کی آنکھیں, غمگین نہ غم تھا نہ کہیں عید ہوئی تھی, نہ توقع اطاعت تھا نہ تخلید ہوئی تھی, تقدیم کے آثار نہ تجدید ہوئی تھی,
رستہ نہ مسافر تھا، نہ منزل کا نشاں تھا، عالم میں کوئی راز نہا تھا نہ آیا تھا، خطبہ تھا نہ منبر تھا، نہ چپ تھی نہ بیان تھا، کیا وقت تھا جب ایک علی تھے یا علی تھا؟ ہاتھ اٹھا کے علی حق، علی حق، علی حق، جس کے پھیپھڑے میں دم ہے، نہ جب تک آواز آئے نعرہ حیدری۔ آباد رہیں، سلامت رہیں، جی آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں، جی سارے کوئی لطف آیا جناب کو؟ کس نے سردار دیتی ہے سر؟ میں نے پہلے عرض کیا ہے، میں نے جناب کو تھکانا نہیں ہے زیادہ، بس میں نے تھوڑا سا ہی پڑھنا ہے۔ جی آپ سلامت رہیں، ایسی اردو سمجھنے والے عزادار آپ سلامت رہیں۔ کیا وقت تھا جب ایک علی تھے یا علی تھا؟ میں کہہ رہا ہوں کرم کا طوفان باڑ پہ ہے، ستم کا دریا اتر رہا ہے۔ کرم کا طوفان باڑ پہ ہے، ستم کا دریا اتر رہا ہے، کسی کی صورت کھلی کھلی ہے، کسی کا چہرہ اتر رہا ہے۔ ایک منٹ، کرم کا طوفان باڑ پہ ہے، ستم کا دریا اتر رہا ہے۔ 1400 سال ہو گئے ہیں علی بادشاہ کے ظہور کے بعد، جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو اذانیں دے رہے ہیں، جو ہم کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، دراصل یہ ہے کیا؟ میں کہہ رہا ہوں کرم کا طوفان باڑ پہ ہے، ستم کا دریا اتر رہا ہے۔ میرے کیمرہ مین بھائی کیمرے پہ ہیں، انکل جی میں منت کرتا ہوں، چوتھی سطر میں پڑھتا ہوں، آپ کیمرہ گھمائے، بندہ فوکس کرے جو نہیں بولتا میں اس کے آگے شکر رکھ کے جاؤں گا۔ میں کہہ رہا ہوں کرم کا طوفان باڑ پہ ہے، ستم کا دریا اتر رہا ہے۔ کرم کا طوفان باڑ پہ ہے، ستم کا دریا اتر رہا ہے، کسی کی صورت کھلی کھلی ہے، کسی کا چہرہ اتر رہا ہے۔ نماز سمجھو، اذان سمجھو، طواف کعبہ کا راز سمجھو، سمجھ لو 13 رجب سے اب تک علی کا صدقہ اتر رہا ہے۔ ہونا ہاتھ چاہو دام 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 علی علی کرندر علی۔ ارے جیئے سلامت رہے، آپ جیئے، آپ سلامت رہے، جیئے سلامت رہے، آپ آباد رہے۔ ان بزرگوں کی زندگی دراز ہے، ان جوانوں کی جوانیاں سلامت رہے، جیئے سلامت رہے۔ کرم کا طوفان باڑ پہ ہے، ستم کا دریا اتر رہا ہے، کسی کی صورت کھلی کھلی ہے، کسی کا چہرہ اتر رہا ہے۔ اور نماز سمجھو، اذان سمجھو، طواف کعبہ کا راز سمجھو، سمجھ لو 13 رجب سے اب تک علی کا صدقہ اتر رہا۔ نا ایسے نہیں، مولا کا واسطہ ہے۔ انکل جی بار بار نعرے لگا رہے ہیں، یہ بار بار نعرے لگا رہے ہیں اور آپ صحیح طریقے سے جواب نہیں دے رہے۔ 4 سطریں میں پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کون نہیں علی علی کرتا۔ میں کہہ رہا ہوں منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے، جلا شیعہ مادہ پترے ہو بولے شی باقیاں کو چھٹی ہے، منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے۔ ارے ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے، تو جس کو دکھاتا ہے جبھی تان کے اپنی، یہ بغض کا دھبا ہے، یہ محراب نہیں ہے۔ ہونا حق جانا رہے حیدری۔ ارے جیئے سلامت رہے، آپ آ رہے، جیئے سلامت رہے۔ منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے، ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے، تو جس کو دکھاتا ہے جبھی تان کے اپنی، یہ بغض کا دھبا ہے، یہ محراب نہیں۔ تھوڑی سی نوکری اور رہ گئی میرے فضائل کی، 2 جملہ مصیبت کے پڑھ کے نالین عباس آپ کو سلام کر کے جا رہا ہے۔
جی آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں. جی مولا ان ماتمیوں کی زندگی دراز کرے. آئے ہائے نماز سمجھو، اذان سمجھو، طواف کعبہ کا راز سمجھو. سمجھ لو 13 رجب سے اب تک علی کا صدقہ اتر رہا ہے. آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں، آپ جئیں. کیڑی دوسری جی منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے، ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے. اور تو جس کو دکھاتا ہے جبی تان کے اپنی، یہ بغض کا دھبا ہے یہ محراب نہیں ہے. ذاکر نالائق کو سب جانتے ہیں، بولے نا ذاکر نالائق کو سب جانتے ہیں. وہ نائک نہیں ہے، وہ نالائق ہے. بالکل یہ پچھلے دنوں میں آیا ہوا تھا پاکستان فساد پھیلانے کے لیے، آیا ہوا تھا فساد پھیلانے کے لیے. اس نے ایک بات کی جی، یہ شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں، کوئی علی کعبے میں نہیں آیا، یہ سب جھوٹ ہے. میں اس ذاکر نالائق کو کہہ رہا ہوں ڈوب کے مر، کعبہ تو علی کا ہے، علی کا ہی رہے گا. کعبہ تو علی کا ہے، علی کا ہی رہے گا. اب میں ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں، میں شیعہ قوم کا اتنا چھوٹا ذاکر ہوں کہ لفظ چھوٹا مجھ سے کئی گنا بڑا ہے. میں پوری شیعہ قوم کی ترجمانی کرنے لگا ہوں. اگر یہ شیعہ قوم نہ بولے تو پھر مجھے دکھ لگے گا. اس نے کہا کہ کوئی علی کعبے میں نہیں آیا، شیعہ کافر ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں. میں اسے کہہ رہا ہوں یاد رکھنا، کعبہ تو علی کا ہے، علی کا ہی رہے گا. اس بات کو جتنا بھی چھپانا ہے چھپا لے، اور مرضی کے خلیفے تو بنا رکھے ہیں تو نے، غیرت ہے تو کعبہ بھی کوئی اور بنا لے. ہاں جیے سلامت رہے، ارے آباد رہے، ارے جیے سلامت رہے، جیے سلامت رہے، آباد رہے، آباد رہے، سارے 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 جیے سلامت رہے، آباد رہے. جیے چھبی ستاوی رجب استانہ کربلا اعلان کرو مجھے انشاءاللہ. آباد رہو، سلامت رہو. جیو سید جیو. غیرت ہے تو کعبہ بھی کوئی اور بنا لے. جی سلامت. 4 سطریں اور پڑھوں، 5 سے 6 منٹ کی فضائل کی اور نوکری، اسی پہ راضی رہیے گا. آگے جا کے ڈیوٹی دینی ہے، وقت کافی ہو گیا. مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں پڑھتے پڑھتے 20 منٹ پڑھ گیا. آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں. آہا میں کہہ رہا ہوں علی زباں ہے، منافق زباں سے پھرتے ہیں. آئے ہائے. اچھا آپ کو پتہ ہے کچھ بندوں کو بڑا شوق ہوتا ہے حج پہ چلے جائے نا، با جی آ کے بتاتے ہیں جی اسی تو 20 لاکھ لا کے حج کیتا ہے، اور ادھر علی بادشاہ کا بکس. جیے سلامت رہیں، آپ جیے. ایسے جذبات کو میرا سلام ہے. علی زباں ہے، منافق زباں سے پھرتے ہیں، اذان دیتے ہیں، روح اذان سے پھرتے ہیں. اچھا ایک منت کرتا ہے نارائن عباس. ابھی تک آپ بولے، آپ اپنی مرضی سے بولے، میں نے آپ کو تانگ نہیں کیا بھئی ایسے بولیں یا ایسے بولیں. اب منت کرتا ہوں کم از کم اتنا بولنا مجھے میرے اگلے سفر تک آپ کی واہ یاد رہے. میں کہہ رہا ہوں علی زباں ہے، منافق زباں سے پھرتے ہیں. علی زباں ہے، منافق مجھے میرے سفر کی قیمت دے دے. اور میں آپ کو سلام کر کے جا رہا ہوں، علی زباں ہے، منافق زباں سے پھرتے ہیں. علی زباں ہے جو 20 لاکھ لگا کے حج کرتا ہے، ادھر ہوتا ہے علی بادشاہ کا بکس. میں اس سے کہہ رہا ہوں یاد رکھنا، علی زباں ہے، منافق زباں سے پھرتے ہیں، اذان دیتے ہیں، روح اذان سے پھرتے ہیں. ارے انہیں مکان نے اجر طواف کیا دینا،
مکہ کو مان کے مالک مکان سے پھرتے ہیں. آئے ہائے 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 ہائے. سلامت رہیں, آباد رہیں, جیئے سلامت رہیں, جیئے آباد رہیں. اذان دیتے ہیں روحے, اذان سے پھرتے ہیں. انہیں مکان نے اجر طواف کیا دینا. مکان کو مان کے مالک مکان سے پھرتے ہیں. تھکے تو نہیں جناب؟ بس آج کی آخری بات اسی پر راضی رہیے گا. انہیں مکان نے اجر طواف کیا دینا. مکان کو مان کے مالک مکان سے پھرتے ہیں. وہ کعبے والی دراڑ کا سب کو پتہ ہے, سب جانتے ہیں نا اس کو. جیئے سلامت رہیں, آباد رہیں. جو مجھ سمیت نہیں گئے مولا آپ کو اسی سال لے کے جائے. ایک دفعہ ہم سب وہ جا کے علی بادشاہ کے ظہور کی نشانی دیکھے. سلامت رہیں, آباد رہیں. مولا درجات بلند کرے علامہ نسیم عباس رضوی صاحب کے. یہ ان کے جملے ہیں. انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا سے انہوں نے بڑے سائنسدان کو بلایا, بھیا تو کسی طریقے سے اس لکیر کو ختم کر دے, اس دراڑ کو ختم کر دے. اب وہ اچھا ادھر ایک اور جملہ ابھی یاد آ گیا. بندے پتہ کیا کہتے ہیں, یہ تو کیا کہتے ہیں حادثہ تھا. علی بادشاہ کی اماں کعبے کے قریب آئی, زلزلہ ہوا, دیوار پھٹ گئی, اندر چلی گئی. اور جاہلو, زلزلوں میں دیواریں گرتی دیکھی ہیں, گر کے پھر جڑتی نہیں دیکھی. ہائے ہائے ہائے, گرتی دیکھی ہیں, گر کے پھر جڑتی ہوئی. میں نے پہلے عرض کیا ہے, میری آخری بات ہے, یہ مجمع اٹھ کے مجھے اگلے سال تک داد دے. ان کی داد تھوڑی ہوگی, نوکر کی بات بڑی ہوگی, سنبھال لیجئے گا. میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی. دیواریں گرتی دیکھی ہیں زلزلوں میں, گر کے پھر جڑتے ہوئے. انکل جی سارے بولیں جڑتے ہوئے. ہم نے تو نہیں دیکھی. ہائے, وہ آیا, نسیم بصری صاحب کہتے ہیں, اب وہ جب آیا اس نے معائنہ کیا دراڑ کا, پھر اپنے کمرے میں گیا. اس کے پاس جو دھاتیں تھی, جو کیمیکل تھے, اس نے رات کو ملائے, صبح کے دیوار پہ لگا دیے, اوپر کر دیا پلستر. اب پھر ہوا کیا؟ اتنا آپ نے میرے ساتھ سفر کیا ہے نا, میری آخری بات ہے, یہ ضائع نہ کیجیے گا. وہ لگائی, دراڑ بند ہو گئی, دیوار بند ہو گئی, دراڑ بند ہو گئی, دیوار بند ہو گئی, نشان مٹ گیا. مجھے ممبر کی عزت کی قسم ہے, اس نے شیخ کی طرف دیکھ کے کہا بس اتنی سی بات, اتنی سی بات کے لیے مجھے اتنے دور سے بلایا اور مجھے وہیں پہ بتاتے, میں تمہارا کام حل کر دیتا. مجھے ممبر کی قسم وہ ان بندوں پہ ہنسا یا پیچھے سے آواز آئی, ایک دفعہ پیچھے مڑ کے تو دیکھ, تو ہم پہ ہنس رہے, دیوار تجھ پہ ہنس رہی ہے. تو ہم پہ ہنس رہے, سر اٹھانا, تو ہم پہ ہنس رہے, دیوار تجھ پہ ہنس رہی ہے. اور ڈوب کے مرو, اور اسلام کے نام میں آٹھ ٹھیکیداروں, جب تم سے علی کی ماں کے پاؤں سے لکھا ہوا نہیں مٹتا, تو جن کے مقدر میں فاطمہ نے ہاتھ سے لعنت لکھی ہے, ارے وہ کیسے مٹاؤ گے؟ جی میری آخری 4 سطریں, میری آخری 4 سطریں ہیں. مولا کا واسطہ میں آپ کو سلام کر کے جا رہا ہوں. میں نے پہلے اٹھ کے کہا انکل جی اب مجمع اٹھ کے داد دے, میری داد کا کشکول پورا نہیں ہوتا, اتنی واہ واہ کیجئے گا, مجھے میرے اگلے سفر تک یاد رہے. ادھر بندے کہتے ہیں ہم شیعوں کو مٹا دیں گے, شیعوں کو نام و نشان نہیں چھوڑیں گے, انہیں لگتا ہے شیعہ مٹ جائیں گے تو علی مٹ جائے گا. آئے ہائے آئے, مولا علی بادشاہ میں پھر آپ سے اپیل کر رہا ہوں, آپ کا شیعہ نہ چپ رہ جائے, باقیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس اتنے بڑے مجمع میں آپ کا شیعہ نہ چپ رہ جائے. ہم شیعوں کو مٹائیں گے, ایک منٹ کے لیے توجہ, ہم شیعوں کو مٹائیں گے,
شیعہ مٹ جائیں گے، علی مٹ جائے گا، میں ان سے کہہ رہا ہوں ڈوب کے مرو۔ ارے قرآن کی آیتوں کو چھپاؤ گے کس طرح؟ رتبہ میرے علی کا گھٹاؤ گے کس طرح؟ اور تم سے تو ایک لکیر مٹائی نہ جا سکی، ذکر ابو تراب مٹاؤ گے کس طرح؟ ارے سلامت رہے جی جی سلامت رہے۔ تم سے تو ایک لکیر مٹائی نہ جا سکی، ذکر ابو تراب مٹاؤ۔ موت فوت سے بائیکاٹ کر لیں، خوشی غمی سے بائیکاٹ کر لیں، عزاداری سے بائیکاٹ نہ کیجئے گا۔ اس عزاداری پہ بڑا خرچہ ہوا ہے علی بادشاہ کی شریف بیٹیوں کا، بڑی اچھی داد دعا نے مجھے دی میرے سوچ سے بڑھ کے۔ تبرکن 2 جملے تاکہ وہ بی بی راضی ہو جائے جو شام سے بھائی کو رونے کے لیے آئی ہے۔ وہ بی بی مجھے سن کے راضی نہیں ہوگی۔ جتنے آپ عزادار تشریف فرمائیں آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں، اس بی بی نے مجھے سن کے کیا کرنا ہے؟ وہ خود عالمہ غیر معلمہ ہے، وہ آپ لوگوں کی ایک حیث سننے کے لیے آئی ہے۔ جو اتنا سفر کر کے آئی ہے اسے خالی واپس نہ بھیجنا۔ 2 جملے جناب، زیادہ میں نے نہیں پڑھنا۔ میں کہہ رہا ہوں آیتیں 2 ہیں رباب غم زدہ کی شان میں۔ اگر یہ مجمع سمجھ لینا، یہ دوسری سطر نہیں ہے، یہ قیامت ہے۔ آیتیں 2 ہیں رباب غم زدہ کی شان میں۔ وہ بندہ معافی مانگ لے بی بی سے جو ہائے تک نہ کر سکے۔ آیتیں 2 ہیں رباب غم زدہ کی شان میں، ایک ہے میدان میں ایک شام کے زندان میں۔ یا سیدہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، ہو سکے تو ہائے کرنا۔ امیر بن کے بیٹھا ہے وہ بندہ جس کی ہائے تک نہیں نکلی۔ آیتیں 2 ہیں رباب غم زدہ کی شان میں، ایک ہے میدان میں ایک شام کے زندان میں۔ میرا دل ہے میں 2 جملے اس بی بی کی غربت کے آپ کو سناؤں جس کی عمر کم تھی اور دکھ زیادہ تھے۔ آج ہے نا 15 رجب، ایک جملہ آدھا جس سمجھوتا بزرگ ذاکرین پردے ہوندے آئین جیندہ جنازہ مدینے حجرے دے بارو نہیں آنا او بازاریں چ رول کے مر گئی ہے۔ علی بادشاہ کی بڑی بیٹی کی شہادت ہے آج۔ اگر آج کے دن بھی بندہ رونے کے لیے ذاکر کا محتاج ہے تو میرے نزدیک اس سے بڑا بد نصیب شیعہ کوئی نہیں۔ ہائے ایک جملہ کہتا ہوں اگر آپ سمجھ لیں تو کیا پتہ اس کے بعد میں چھوڑ جاؤں۔ میرے لاکھوں کروڑوں سلام علامہ ذیشان حیدر جوادی کو۔ ابو ظبی کی تاریخی مجلس تھی، مرکزی مجلس تھی، انہوں نے ایک جملہ کہا اور مجلس ختم ہو گئی۔ عزاداروں نے دیواروں پہ بھی ٹکریں ماری۔ علامہ صاحب نے کہا ابو ظبی والو 14 سال گزرنے کے بعد بھی مورخ سے یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ 1400 میل کے سفر میں کتنے تماچے لگے ہیں حسین کی بیٹی کو۔ امیر بن کے بیٹھا ہے وہ بندہ جس کی ہائے تک نہیں نکلی۔ ہائے 1400 میل کے سفر میں کتنے تماچے لگے ہیں حسین کی بیٹی کو، جنہوں نے ہائے تک نہیں کی ان کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں۔ جب بندہ فرش پہ بیٹھ کے میرے مرشدوں کا مصائب سن کے نہ رو سکے تو عرش پہ امام حسین رو کے اللہ سے کہتے ہیں میرا اللہ
اس بندے کو کیا پتا میرا علی اکبر کتنا خوبصورت تھا، میرا لائش اسے کیا پتا کہ میری 3 سال کی بیٹی کیسے قاتل کی منتیں کرتی رہی ہے، کیسے کہتی رہی ہے اسے نہ مار، اسے اکبر کی موت نے مار دیا۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا۔ امیر تیمور یہ وہ بادشاہ ہے جس نے پہلا تعزیہ بنوایا تھا امام حسین کا۔ یہ گیا شام بی بی کی زری پہ، یہ جملہ سمجھنا، امیر تیمور نے زمین پہ ٹکر ماری۔ ایک بات کی اگر شیعہ سمجھ لے تو یہ بات نہیں ہے، یہ قیامت ہے۔ انکل جی وہ آخری اقتدار تک امیر تیمور نے زمین پہ ٹکر ماری، اس کی پیشانی سے خون جاری ہوا، ہاتھ جوڑ کے کہتے بی بی میں بڑا دور کا سفر کر کے آیا ہوں، ایک ہی سوال کا جواب دے، جب ایک دفعہ چلی گئی تھی تو پھر شام واپس کیوں آئی تھی؟ یا زہرا میں امید کرتا ہوں اگلے جملے پہ ہر بندے کی ہے نکلے گی۔ جب اس نے دوسری دفعہ کہا بی بی ایک ہی سوال کا جواب دے، جب ایک دفعہ چلی گئی تھی پھر شام واپس کیوں آئی تھی؟ کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر اس نے تیسری مرتبہ کہا بی بی ایک ہی سوال کا جواب چاہیے، جب ایک دفعہ چلی گئی تھی تو پھر شام واپس کیوں آئی تھی؟ مجھے منبر کی قسم ہے بی بی کی قبر میں زلزلہ آیا، بی بی کی قبر سے آواز آئی امیر تیمور تو میرے حسین کا شیعہ نہ ہوتا میں تجھے کبھی جواب نہ دیتی، تو نے سوال کیا ہے تو سن لے، میں کبھی شام واپس نہ آتی، میری مجبوری تھی، شام میں میری سکینہ اکیلی تھی، میرے ذہن میں خیال تھا بدماشوں کی نگری ہے اور میری 3 سال کی بچی یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، میری سکینہ اکیلی تھی۔ جب امام سجاد واپس گئے وطن پہ، یہ جملہ سمجھنا، جب واپس گئے وطن پہ مولا روز روتے تھے، جن کی چھوٹی اولادیں ہیں سب دعا مانگے کہ ایک دفعہ پھر میری بی بی کا روزہ شام کھل جائے اور ہم سب جائیں اسی سال۔ ہائے امام سجاد واپس گئے نا وطن پہ، یہ جملہ ایک سمجھنا، جن کی کوئی دعا رکی ہوئی ہے جولی میں دعا رکھے، آنسو آئے اس جملے پہ تو مانگے، نہ قبولوں میں سید ہوں میرا گریبان حاضر ہے، آنسو اور ہائے لازم ہے۔ جب مولا گئے نا واپس وطن پہ روز روتے تھے، بی بی ایک دن آ کے کہتی ہیں سجاد روتے کیوں ہو؟ مولا رو کے کہتی ہے اماں ایک ہی دکھ ہے، جس نے کربلا سے لے کے شام تک سب سے زیادہ گھر کا پوچھا ہے وہ گھر واپس نہیں آئی۔ امیر بن کے بیٹھا ہے وہ بندہ جس کی ہائے تک نہیں نکلی۔ اماں جس نے سب سے زیادہ پوچھا ہے گھر کا، اماں وہ گھر واپس نہیں آئی۔ میرا آج دا آخری جملہ ہے، جب سمجھ آوی تو ماتم ضرور کریں، ماتم نہ کر سکیں تو ہائے تیرے واسطے جدہ نے لٹیا یا کافلہ سادات دا آیا ہے نا شام دے بہروں، شمر اعلان کر کے آدھائے پتھر مارو باغی دیاں بھیڑا آ گئیاں، میں نو قرآن دی قسم ہے کافلہ داخل ہویا ہے، میں نو ممبر دی قسم ہے ایک عورت ہے جن دے ہاتھ وچ 3 نوکا پتھر ہے، نال علی آدین مار ویک شبیر دا سار لنگی ہے، اکبر دا سار لنگی ہے، آلیہ دا محمد لنگی ہے، اور مار غازی دا سار لنگی ہے، اور ہس کے آدھی ہے میں انہوں نہیں مارنا، میں انہوں مارنا ہے جن دے کنہ میں جو رات پہ وحدی ہے۔
میری سین دا وین آئے غازی سکینہ بچا غازی آدھائے ہے کہ حملے دی اجازت آزم اللہ اجورنا یا سیدہ میں ایسے کبھی پڑھتا نہیں ہوں ان کا خلوص ہے میں نو قرآن دی قسم ہے جب میں روکے آنے نا کہ نہیں ہو بندہ شیعہ جڑا ہون ماتم نہ کرے میں نو ممبر دی قسم ہے بابا مارا گیا ہے سجاد نہیں رنا سارے راشمر مرینہ رہی ہے نہیں رنا اے رنا کدھا نہیں جدن کئی دنہ تو بعد علی دی دھی دربار اچھ پہلا قدم رکھا ہے میں نو ممبر دی قسم ظالم پہلی سوٹی حسین دے لباتے والے جنہ ماتم کرنا ہے وقت میرے علوے کیا ہے اور نہیں شیعہ جڑا ہونوی آخری ندار تک ماتم نہ کرے میں نو قرآن دی قسم ایک رسی آئی 18 گردنائن اگے فضائی سوال کرو جڑا بابے دے قتل تے نہیں رنا او قدن رنا ہے میں نو قرآن دی قسم اس ویلے رنا ہے جدن بھرے درباری یزید حرام زادہ اشارہ کر کے آگئے انہاں وچو زینب کہڑی ہے غازی آگئے میں نو چب کر مروائے آزم اللہ اجورنا و اجورکم